کہ ہم جس امت مسلمہ کے افراد ہیں، اس وقت یہ امت ذلیل ہے، رسوا ہے، پٹی ہوئی ہے، مجبور ہے، دھکاری ہوئی ہے، ملعون ہے، بدبخت ہے، بدقسمت ہے۔ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن میں فرمائی تھی کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ان پر اللہ کی مار ماری گئی ہے، بے چارگی کی، مسکنت کی، فقر کی، اور اللہ کے غضب میں وہ گر گئے ہیں۔ بے ہی وہی حالت، اس سے بدتر حالت اس وقت مسلمانوں کی ہے۔ اور خوب یاد رکھیے کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی نمائندگی جزیرۃ العرب سے ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے انتظام کار ذمہ داروں سے یہ نمائندگی ہوتی ہے۔ جو لوگ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں، عمرہ کرنے والوں اور حاجیوں کا استقبال کر رہے ہیں، اگر وہ دور جاہلیت میں منتقل ہو گئے ہوں، اگر وہ منافق ہو، اگر وہ دنیا کے ظالموں، عیاشوں، دیوسوں، بدماشوں کے غلام بن چکے ہو، تو یاد رکھیے کہ حج اسلامی حج نہیں ہے۔ حاجیوں، ظاہر ہے کہ میری بات تم تک بھی پہنچ رہی ہے یا پہنچے گی۔ تم سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں جزیرۃ العرب کا نظام ہے، یاد رکھو کہ وہ یہودیوں کے پروردہ ہیں، وہ عیسائیوں کے غلام ہیں، وہ صلیبی ہیں، وہ صہیونی ہیں، وہ منافق ہیں، وہ بدماش ہیں، وہ سینما بینی کرانے والے، وہ ننگی عورتوں کا ناچ کرانے والے، وہ مکے اور مدینے کو بدنام کرنے والے اور ان کو ٹورسٹ پلیس بنا کر دولت لوٹنے والے، وہ امت مسلمہ کی دولت کے ڈکیت اور بدماش اور مجرم ہیں۔ ان کے تعلقات جس انسان سے ہیں وہ دنیا کا دیوس، عیاش، بدقماش، ملعون، خبیث ٹرمپ ہے، اور اس کی لابی کے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے تمہارے حکمرانوں کا، یہاں تک کہ جزیرۃ العرب، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ذمہ داروں کا غلامانہ تعلق ہے۔ تم جانتے ہو کہ وہ ٹرمپ جو بدماش اور لٹیرا، پوری دنیا کا لٹیرا، ظالم، قاتل، جس نے بچوں کو قتل کروایا اور ان کے ساتھ بدکاریاں کی اور اس کے لوگوں نے کی، جو پوری دنیا میں بدنام ہو چکے ہیں، یہ وہ ٹرمپ ہے جس کو محمد بن سلمان نے اپنا پیر بنایا، اپنا شیخ بنایا، 100 ارب ڈالر اس کے پیروں میں پیش کیے، اس کے قدم چومے۔ یہی عمل امارات کے محمد بن زائد نے کیا، اور اسی جیسا عمل قطر کے حاکم نے کیا، اور یہی عمل سارے عرب حکمران کرتے رہے، کر رہے ہیں۔ اور پھر صرف بات یہی تک نہیں رہی، بلکہ یہ وہ مجرم ہے جنہوں نے سرزمین عرب کو، جس کے بارے میں نبی نے وصیت فرمائی تھی کہ جزیرۃ العرب سے عیسائیوں کو، یہودیوں کو اور مشرکوں کو نکال دینا، یہاں 2 دین نہیں رہیں گے، 2 قبلے نہیں رہیں گے، 2 نظام نہیں رہیں گے، اسی سرزمین پر آل سعود اور آل نہیان کے خبیثوں نے، مجرموں نے، ملعونوں نے فوجی اڈے امریکہ کے قائم کیے، اسرائیل کے فوجی اڈے قائم کیے، پورا ملک اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ اور جب یہ سب کچھ کر دیا ان کے باپ دادوں نے، اور پھر وہ اسی پر قائم ہے، تو اب ان کو یہ سننا پڑ رہا ہے۔ ابھی چند دن کی بات ہے، 2-3 دن کی بات ہے کہ ٹرمپ نے باقاعدہ اپنے چینل پر لکھا، جو بیانات وہ دیتا ہے وہ سب سنتے ہیں، اور جو لکھتا ہے پڑھنے والے ان بیانات کو پڑھتے ہیں۔ اس نے لکھا کہ اردوغان نے، سیسی نے، محمد بن سلمان نے، محمد بن زائد نے، قطر کے حاکم نے، کویت کے حاکم نے، بحرین کے حاکم نے، عمان کے حاکم نے، سب لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ اسے نام لیے ہیں، ان کے نام بنام، صرف عمومی بات نہیں کی، سب نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ایران پر ابھی فوری حملہ نہ کریں۔ اس پر تو اتفاق ہے کہ ایران پر حملہ ہو، ظلم ہو، ہزاروں کو مار دیا جائے،
ملک تباہ کر دیا جائے، دولت لوٹ لی جائے، یہ کام تو پیشہ ورانہ کام ہے، اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مسلمان و اسلامی تنظیموں کا قلع قمع کر دیا جائے، اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی خدمت میں ارب ڈالر پیش کرتے ہیں، نذرانہ پیش کرتے ہیں، جزیہ پیش کرتے ہیں، ہم آپ کے ماتحت ہیں۔ لیکن ابھی تھوڑا ٹال دیجئے، حج کا زمانہ ہے اور ہم لوگوں کو نقصان پہنچ چکا اور مزید پہنچے گا، اس لیے ابھی ایران پر حملہ نہ کریں، کچھ دن کے بعد کریں۔ جو ٹرمپ نے کہا کہ میں نے ان سے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے اس مشورے کو قبول کرتا ہوں، آپ مجھے بہت عزیز ہیں، آپ میرے منظور نظر ہیں، میں آپ کی قدر کرتا ہوں، آپ کی بات میں قبول کرتا ہوں، لیکن یہ شرط ہے، آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، اور ابراہیم اکارڈ، عربی میں جس کو اتفاقیت ابراہیم کہتے ہیں، دیانت ابراہیم کہتے ہیں، صفقۃ القرن کہتے ہیں، اور صدی کا سودا اردو میں کہتے ہیں، سینچری ڈیل انگریزی میں کہتے ہیں، اسے آپ کو ماننا پڑے گا، اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کا انجام اچھا نہیں۔ مکے اور مدینے کے پاسبان سے کہا گیا کہ اسرائیل کو ماننا پڑے گا، اس کی ماتحتی قبول کرنی پڑے گی، اور نیا دین جو ایک مثلث، مسلم، صہیونی، صلیبی مثلث ایک تکون جو تیار کیا گیا ہے بدماشوں و مجرموں کی طرف سے، اسے ماننا پڑے گا۔ تو سب نے سر ہلا دیا، خاموش رہے، سکتے میں آ گئے، جواب نہیں دے سکے، کوئی ایک بھی یہ کہہ نہیں سکا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، ایک بھی نہیں کہہ سکا، کیونکہ وہ پہلے سے یہ سودا کر چکے ہیں۔ اپنی دنیا جو ہے، یہ صہیونی دنیا، مجرم دنیا، خبیث دنیا، منافقوں کی دنیا، یہ آرڈر دے دیا گیا ہے ٹرمپ کی طرف سے، قطر کو، امارات کو، سعودیہ کو، مصر کو، جارڈن کو، ترکی کو بھی، اور پاکستان میں امریکی کتے رہتے ہیں، آرمی چیف امریکی کتا، چیف جسٹس امریکی کتا، اور الیکشن کمیشن کا چیف امریکی کتا، اور سارے عوام پاکستان کے امریکی کتوں کے پلے ہیں۔ پاکستان کو ان مجرموں اور بدماشوں نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، لوٹ لیا۔ پہلے دن سے امریکن فوج، پہلے انگریز فوج، پھر امریکن فوج، اور اب اسرائیلی فوج حکمرانی کر رہی ہے۔ میں نے بار بار پاکستانیوں سے کہا، تم نجسستان کے رہنے والے ملعون ہو، تم بدبخت اور مجرم ہو، اگر تم نے اپنے بدماش فوجی جرنیلوں کا خاتمہ نہیں کیا، اگر تم نے اپنے جھوٹے عدالتی نظام کا خاتمہ نہیں کیا، اگر تم نے اپنی بدماش پولیس کا خاتمہ نہیں کیا، اگر تم نے اپنی سوروں اور بندروں کی حکومت کا خاتمہ نہیں کیا، تو یاد رکھو، خدا کی قسم، تم پر عذاب آئے، تم پر عذاب آئے گا، اربوں پر عذاب آنے والا ہے۔ یہ ساری بلڈنگیں جو نظر آ رہی ہیں، نہ ریاض میں رہیں گی، نہ ابو ظبی میں، نہ دبئی میں، نہ دوسرے علاقوں میں، یہ غزے کی طرح ملبے میں تبدیل ہوں گی، اور جب یہ ہوگا تو امریکی اڈوں کا زوال ہوگا، اسرائیل کا زوال ہوگا۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، اسرائیل کا زوال نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے تمام عوام سے اور حج کرنے والے تمام لوگوں سے میرا یہ کہنا ہے، صرف اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ رٹ نہ لگایا کرو، بے معنی رٹ، طوطوں کی رٹ، تم سگائے ہوئے جانور ہو، لبڑا، تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ مدینے میں، مکے میں، ریاض میں، ہر جگہ اللہ بڑا نہیں ہے، وہاں کا بادشاہ بڑا ہے، فوج بڑی ہے، امریکن اڈے بڑے، اسرائیل کا آرڈر بڑا ہے، اور اب جو مثلث ابراہیمی دین کا، ابراہیم علیہ السلام کی طرف
منسوخ کیا ایک دین. جیسے ہندوستان میں اکبر بادشاہ نے ایک دین ایجاد کیا تھا تو حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے اور مقابلہ کیا. آج بھی جو کھڑا ہوگا اور آل سعود کا، آل نہیان کا، عرب حکمرانوں کا جو مقابلہ کرے گا، خدا کی قسم وہی مجدد ہوگا، وہی مصلح ہوگا، وہی اللہ کا نمائندہ ہوگا، وہی انبیاء کا پیغام دینے والا ہوگا. اور جو یہ نہیں کرے گا، جو یہ نہیں کرے گا اور مصلحتوں کے اور ریال اور درہم اور ڈالر کے چکر میں پڑے گا، وہ تباہ ہو کے رہے گا. سن لیں دیوبند والے، سن لیں ندوے والے، سن لیں مدارس کے لوگ کہ اگر انہوں نے ان مجرموں اور ظالموں کے خلاف تحریک نہیں چلائی اور عوام سے یہ نہیں کہا کہ لوگوں لا شریک لک لا شریک لک کی صرف رٹ مت لگاؤ، ان ظالموں کے خلاف بغاوت کر دو، ان کی کرسیاں پھینک دو، ان کو ختم کر دو اور ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، جب تک یہ نہیں کہیں گے علماء تو پھر وہ انتظار کریں اللہ کے عذاب کا. پھر ان کے ادارے نہیں بچیں گے، ان کی پیری نہیں بچے گی، ان کا نظام نہیں بچے گا. یہی انجام دکھ رہا. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اور پوری ملت کی حفاظت فرمائے. باتیں بہت ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے. اتنی باتیں بھی میں نے مجبوراً کہہ دی. میری طبیعت اچھی نہیں، لیکن مسئولیت کہ جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے تو میرے امر بالمعروف کرنا ہے، نہیں عن المنکر کرنا ہے، باطل کا مقابلہ کرنا ہے. یہ ذمہ داری اللہ نے ڈالی، نبیوں پر ڈالی، امتیوں پر ڈالی. اس ذمہ داری کو جتنا بھی انسان پورا کر سکتا ہے پورا کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.